Kashmirians is there in Kashmir. Actually, the culture is reviving right now. So can you please explain about yourself to our audience? I mean, what are the activities you are involved in? Thank you so much for bringing me on your platform. Well, my name is Javed Beigh, and I come from central Kashmir, district Badgam, and one of the most popular, famous place called Birwa. Because Birwa is the place of Acharya Abhinav Gupta, who is the architect of Kashmiri culture, I must say Kashmiriyat, and Shaivism, and the Kashmiri philosophy, which was introduced to rest of the world. So I come from that place. Well, I strongly believe in Kashmiriyat. I strongly believe in my civilization. I strongly believe in my culture, which I have always given priority in my life, way of life, or the mindset I have is based on my civilization, culture. Then comes other things, your samaj or society. Uh, as per my bio, I have worked as PRO to ex-Honorable CM of erstwhile state of JNK, Mr. Omar Abdullah. Then I have worked with another member of Legislative Assembly, Mr. Abdur Rashid. Then I worked with a very famous and an ex-cabinet minister, Mr. Muhammad Hakim Yasin. So now I am working as an independent socio-political activist, as a writer, as a public speaker, a motivational speaker. I started doing research on my civilization, culture, the traditions we have, which are more than 5,000 year old. As a researcher, I was, taken to a level wherein I understood Kashmiri philosophy was adopted across world, but unfortunately, over the period of time, only one, view was introduced in Kashmir, which negated my culture, my civilization, and I have taken a pledge to revive that civilizational values we have, the culture we have, which was in fact adopted in south of my country, and we are very proud of that. I have taken a pledge to revive that cultural values we had from our ancestors, which we are still living with, but without knowing, without reading, without studying that culture. Okay. So as of now, my main focus is cultural revival of Kashmir, which will be ultimately what we all have been, dreaming about. That Kashmir which was there. That is only possible through cultural and civilizational revival. Okay. Yes. Javed ji, off screen when we were talking, you spoke about your family background in terms of you coming from a very orthodox Shia family, and we understand the differences between Sunnis and Shias, and be it Iran or Iraq or Saudi Arabia, you see the kind of radicalizations that have happened. Iranians are no less non-violent when they did whatever they did in Kashmir. So with that kind of a background, how is it that you chose your ancient Kashmir, the great civilization of Kashmir, over your familial pressures, your upbringing, your Shia roots, and probably the Islamic background? How is it that you were able to overcome all that and focus on the Kashmiri civilizational aspects? Very true, sir. When Islam came in Arab, they adopted whatever culture they had. Everything which was adopted in Islam is Arabic culture. Then Islam started spreading to other continents, to other countries, to other civilizations. Though they accepted Islam in whatever circumstances, let's not go into detail. Let's talk about Iran. They accepted Islam, but they kept their civilization and culture before religion. That's why
they did not let Arabization or Islamization happen in their country or in their civilization, in their culture. Rather, they Persianized Islam. They gave a different philosophy within the philosophy of Islam, a different ideology within the ideology of Islam. Similarly, Turkey, if we take an example of Mustafa Kemal Ataturk, he banned azan in Arabic. He ordered azan be said in Turkish. Similarly, in Central Asian countries, if you go to Central Asian countries, they are Muslim, but their culture is still alive. I have a strong belief that कौम या मुल्क या रियासतें मज़हबों से नहीं बनती है. अगर मज़हबों से बनती फिर यूरोप में 10-10 लाख की आबादी पे अलग अलग मुल्क नहीं होते. फिर वहाँ तो 90% 85% तो कैथोलिक है, तो वहाँ पे एक ही मुल्क होता. यूरोप तो हमारे यूपी के बराबर भी नहीं है, तो एक ही मुल्क होता. ये 10-10 लाख 5-5 लाख 15 लाख 20 लाख की आबादी पे अलग अलग मुल्क क्यों बनाना था? बिकॉज कल्चर इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिलीजन. दिस इज द एग्जाम्पल. ये तो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है. अगर रिलीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता तो अरब में अलग अलग किंगडम क्यों है, अलग अलग ममलिकत क्यों है? वहां पे भी एक ही ममलिकत होता. वाई अलग अलग मुल्क, 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ की आबादी पे अलग अलग मुल्क? सऊदी अरब और ईरान एक दूसरे को क्यों नहीं मानते? 1400 साल हो गए. अगर एक ही उम्मा है फिर वो एक दूसरे को क्यों नहीं मानते? वाई आर दे हेटिंग ईच अदर? Because this civilizational difference, cultural difference, linguistic difference, this is more important even for these countries जहाँ से इस्लाम आया है. राइट. अफगानिस्तान और पाकिस्तान फिर एक ही होता. बांग्लादेश और पाकिस्तान क्यों अलग हुआ? एक ही नाम पे सो कॉल्ड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना था. फिर अलग क्यों हुआ? इतने लोग क्यों मारे गए बांग्लादेश में? So this is the practical answer to all your questions. Culture is more important than religion. It has been proved. हमारे कश्मीर में आप देखिए 2000 साल में 5 मजहब बदल दिए, बट कल्चर किसी ने नहीं बदला. वही कश्मीर तब भी था, आज भी. माइंडसेट चेंज होता रहता है. माइंडसेट तो हालातों की वजह से भी चेंज होता है, अपने कंफर्ट के हिसाब से भी. कश्मीरियों ने पिछले 2000 साल में 5 मजहब चेंज किए. इट इज़ ऑल बट ट्रूथ. एंड कश्मीर के ज़्यादा लिंक्स नॉर्थ इंडिया से भी ज़्यादा साउथ इंडिया के साथ है. पाकिस्तान के साथ तो कोई लिंक ही नहीं है. आप देखिए शंकराचार्य जी, ही हैड कम ऑल द वे फ्रॉम केरला टू कश्मीर टू सीक नॉलेज, अटेन विजडम, डिविनिटी, एनलाइटनमेंट. यस, दिस इज ऑल बट ट्रूथ. इसी तरह हमारे अभिनव गुप्त जो कश्मीर से ही पूरी दुनिया गए थे, वापस वो मेरे ही घर आए, बीरवा. So this is why Kashmiri culture, civilization is so glorious, so glorious. Whole world adopted it. You have dedicated chairs in more than 20 universities across world for Acharya Abhinav Gupta for his teachings. So I believe, because I have read through Osho, even Osho philosophy is based on the philosophy of Acharya Abhinav Gupta. Okay. Yes. So when Islam came to Kashmir, Islam was accepted and adopted while keeping all the rituals, while keeping traditions, culture and civilization alive. That's why Kashmiri Islam is based on Rishism, Shaivism and Sufism. Yeah, you can see it around. So my question was, while if that being true, why is it that large sections of the society here in the valley, especially in the valley, they don't espouse your viewpoint, whereas you chose a different viewpoint and you chose to look at the culture, civilization of Kashmir rather than be radicalized as these people are. So that is what I'm looking at. What prompted you in your family, in your upbringing, or I don't know, what is the reasons why you turned away from a normal Kashmiri that is presented in the public versus your focus on your culture, your civilization? And what are the challenges you are facing? It's a very important question. Well, in my earlier childhood, I was exposed to Shia school of thought. We call it Jafariya school of thought. Then later in my childhood, I was able to go through other 3 major school of thoughts. So I studied, all 4 school of thoughts of Islam. I was a bit confused. When you
talk about a religion, there shouldn't be different schools of thought. There shouldn't be different ideologies, an ideology within the ideology, a philosophy within the philosophy. So most of the Kashmiri youth, they are confused. So during my childhood, very unfortunate, 90s emerged as one of the most darkest phases in the history of Kashmir. Moderate Muslims were killed, Kashmiri Pandits were killed, Kashmiri Pandits, they had to leave everything behind, left this place. Then a conspiracy was hatched. A different and strange version of Islam was introduced, which was called as Puritan Islam. It was introduced by our enemies because they wanted to disturb the fundamental and fibers of Kashmiri society, which was by and large tolerant, inclusive, and it was accommodative. Kashmiri Muslims and Hindus with different philosophies, with different ideologies, different belief system had a very strong thing in common, that is Kashmiriyat. That is the culture, that is the civilizational links. That, links were broken with a conspiracy. A section of our society was, made to believe that their way of life is not good. Their way of Islam is not good. Their Islam is not good at all. So they had to adopt somebody's version of Islam, which was just few 100 years old. A state which was just few decades old started telling us that your way of life is not good. We being 5,090-year-old civilization, documented history, they were trying to teach us, which ultimately failed. A section of our society was carried away with this. That's why all that facade started. We had to, fight within our homes, within our families. Kashmiri Hindu and Kashmiri Muslim is one blood, one tribe. We had to fight with each other, and finally, hundreds of thousands of Kashmiris, both Muslims and Hindus, died. And ultimately, a time came when Kashmiri Muslim realized his importance, not only in this country, globally. Our roots, civilizational and cultural. Whole world is glorifying our civilization, our culture. We were, I believe, हमें एक साजिश के तहत उस कल्चर से दूर रखा गया था. एक ठीक ठाक साजिश हुई, कश्मीरियों को उनके कल्चर के रूट्स काटो तो ये डिस्टर्ब हो जाएंगे, ये कंफ्यूज हो जाएंगे, जो अल्टीमेटली हुआ. 30 साल तक यही हुआ. लेकिन जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, आई हैड एक्सेस टू लिटरेचर, डिफरेंट लिटरेचर्स, जिस वजह से मुझे आचार्य अभिनव गुप्त जी के लिटरेचर में एक्सेस मिला. जब मैंने उनका लिटरेचर पढ़ा, मुझे मालूम हो वो मेरे घर में रहते हैं, मैं उनके घर में रहता हूँ. मैं लकीली उन्हीं के एरिया से हूँ, बीरवा से. बेरम में वो रहते हैं. उनकी जो मुकद्दस जगह है, दैट इज इन दी होली केव ऑफ बीरवा. और उनके साथ 1200 डिसाइपल्स, स्टूडेंट्स आए हुए थे, वो भी 1200 साल पहले. सो आई वॉज फैसिनेटेड बाई दिस. जिस पहाड़ी पे मैं रहता हूँ, उस पहाड़ी में दुनिया की इतनी अजीम शख्सियत रही है, पूरी दुनिया उन्हें मानती है. जैसे मैंने कहा, more than 20 universities has a dedicated chair for his studies, for his teachings, for his philosophy. So I started reading it. Then I read Raj Tarangni. Raj Tarangni se bhi I got that enlightenment. Through Acharya Abhinav Gupta ji's literature, I got an enlightenment. I must say spirituality and divinity. So I had already read Islam. Then I started reading Sanatan Dharma, Shaivism. I was fascinated. So much common in this. So much common in this. And, with many people of this mindset around, we started reviving that civilization, that culture. And I'm so thankful to the people of Kashmir. Overwhelming majority of Kashmiri Muslims, they accepted this philosophy, they accepted this ideology, and we started reviving. And to begin with, I started reviving Acharya Abhinav Gupta ji's cave. So finally, this year work got started on that holy cave, restoration work, because that beautiful mountain, Beram, was destroyed in last 3 decades. Now that been stopped, and like-minded people, most of them from Kashmiri Hindu community,
many of them from Kashmiri Muslim community. We got together and started working on this, and this year hopefully we will be celebrating Acharya Abhinav Gupta Jayanti on 11th June when we celebrate his birthday. So this is how it started. Yes, initially many people, they couldn't understand me. Some I call them not well learned mullahs, who think of themselves as Islamic scholars, which they are not. They have to read through a lot. They have to understand, cross culture. They have to study. I believe those people who try and preach hatred should study different literatures of different religions. Their understanding will be better, I believe. So many of them tried to oppose this move. Many of them tried to rebut my ideology, my philosophy, which ultimately failed. And now they have started accepting it, because this is what true Kashmiriyat is. Kashmiriyat is a feeling based on human values, social system, and civilizational connect, which I believe. So I believe this is divine intervention which happened with me, and now this has started happening with other Kashmiris as well. Because Kashmir is changing, mindset is also changing. Being religious is good, but creating a different kind of mindset is a problem, which ultimately lands you in a never-ending hatred towards others who don't follow your way of life, who don't follow your ideology, who don't follow your falsafa of life. This is what is happening across globe with Muslims. Islam, as any other religion, is preaching human values, but Muslim mindset is based on politics, based on their different cultures. Saudi Arabia is not accepting Iran as a Muslim country. Iran at the same time is not accepting Saudi Arabia as a Muslim country. They have been fighting that we are better than you, us versus them. So we have to stop this thinking. We have to stop this mindset. Then only we will be able to create a better place to live in this world. This is what I believe, and my country being the symbol of that. Idea of India is based on what I am trying to adopt. Unity in diversity, anekta mein ekta, is what I am trying to tell to the next generation, which I have learned, which I am living. I want the next generation to live this same falsafa. Ultimately, we will glorify Kashmiriyat, we will glorify Kashmiri culture and that civilization once again. So by listening to your words, like the words idea of India, anekta mein ekta, or cultural revivalism or something like that, Abhinav Gupta, ये पूरा political establishment से it's so different from the political establishment which is propagating another version since 75 years, right? So how do you motivate the youngsters in Kashmir, and how do you make them to understand all these things? Do you have any roadmap, and what are the challenges you're facing right now? See, it is indeed itself a challenge. Cultural revival is a Herculean task. For a society which is highly disturbed, divided into different ideologies, different religions, different sects, then different subsects. A very small place with 7 to 8 million people in this valley, but divided. You see, Kashmiri society is so much divided, fragmented society. But one thing is very common. That is Kashmiriyat. That feel of this place. This is a spiritual place. Why did Shankaracharya ji came to this place? There is something. Why did Guru Nanak Dev ji came to this place? Why do you have Pridman Peeth? There is something. Why did Sayyid Ali Mir came to this place? There is something in this place. So for me, this place is a holy place. It's a spiritual land. Cradle of civilizations. It is indeed a challenge. Politics over the time has been presented in such a way that people started hating politics and politicians here, because they took it as a job, as a business. For me, politics is a holy work to serve humanity. I have made it the purpose of my life to serve humanity, revive my civilization, my culture, bring back every Kashmiri
who lost their lives, their relatives, their homes. I'll bring them back. This is my purpose of life. I come from corporate sector. I could have worked in any corporate. We have many Fortune 500 companies here. I was working with one of them, Infosys Technologies. Okay. By now, I would have been holding a very respectable position there. I left it. I started working in my village, working in the village of Acharya Abhinav Gupta, with an intention to contribute to this society, which has given me everything. I belong to this place, and this place belongs to me. The way this place has given me everything, I also owe something to this place. So with that mindset, with that intention, with that feeling, I started socio-political activism. It is a very, very, very difficult task, but not impossible. Convincing people in a very logical way has become illogical nowadays. This is what I believe. But then presenting yourself as a messenger to convey right is what I am following. Everybody in this world is a messenger, and we should convey the right message. I have, got into this public life as a socio-political activist, but I will always do good politics. There is a, very thin line between good and bad, and that thin line is knowledge. Knowledge is power, and I'm following that power. You spoke about the Kashmiri civilization, Kashmiri culture. Probably it means different to different people. So I just wanted to understand from you, what is your view of the Kashmiri culture that you are talking about, the 5,000-year-old culture? Yes, you spoke about Abhinav Gupta. Abhinav Gupta is part of that culture. Obviously, he didn't start that culture, right? It is something, he's part of a whole, pravaha, a movement of culture. He's one among them, right? So what exactly are you referring to? Culture means so many things. So what is your understanding of this, and how did you connect the dots? And for a layman, for probably the rest of the country, or even for that matter, your own people here who want to understand what Kashmiri culture is, how do you present it? This is the Kashmiri culture, civilizational culture, which you believe is true. Well, when I talk about Kashmiri civilization and culture, I talk about Raj Tarangi, Kalhana. If you are a Kashmiri, you're born in Kashmir, you are living in Kashmir, and you don't know Kalhana, how can you say you're a Kashmiri? Living here, or you're born here, you spend your life here, a life of, let's say, 50, 60, 70 years. Do you qualify that you are a Kashmiri? No. Without understanding your roots, without understanding this place, without understanding the beautiful and glorious history, glorious past of this place, how can you say you're a Kashmiri? Without understanding Kalhana, Raj Tarangi, without understanding Acharya Abhinav Gupta, without understanding Shankar Acharya, without understanding Sharika Devi, without understanding Pridman Peer, without understanding Ragini Devi, without understanding Zeshtha Devi, how will you understand Kashmir? Without understanding that 5,000-year-old or more than that glorious past, glorious, traditional values which we are still following, knowingly, unknowingly, intentionally, unintentionally, because those values, they are carried forward in our genes, in our blood. How can you say you're a Kashmiri? I have seen it, I have observed it. Many people across the world follow their culture, civilization, tradition more than religion. And they are more religious than the people who hate their past, who hate their civilization, who hate their culture and religion, while changing or converting to a different religion. If you compare, I'll give you an example of Arab. Arabs are 1400-year-old Muslims. Before that, they had a different religion, but they adopted their Arab culture even in the religion. Persians, they also changed. In last 5,000 years, they changed 5 religions. Zoroastrians, then Christianity, Judaism, then Islam, and within Islam, different sect. When we talk about Persians, overwhelming majority of Persians follow Shia sect of Islam. But their cultural values were adopted even in that ism.
That ism which was added to Islam by Persians is what their culture, their civilization, their linguistic differences with Arabs is. So why shouldn't Kashmiris adopt this? Yes. And I am very proud of my culture, my civilization, my history. For me, I again reiterate, for me, culture is more important than anything. You say that people might have changed the religion, but they retained some of some aspects of the culture. Now, can you tell us what are all those signs of the culture being retained? You know, they are Muslims, right? Let's say Sunni Muslims of the valley. In their day-to-day practices, in their life, in their outlook, in their behavior, which aspects do you think belong to Abhinav Gupta's or the Raj Tarangini or the Kashmiri civilizational flow? What aspects in the day-to-day lives of local Muslims belongs to pre-Islamic Kashmiri civilization? Very true. Before Islam came to this place, Kashmir was known for Shaivism philosophy of Sanatan Dharma. Before Shaivism, it was Buddhism, and before that, many religions came here. Kashmir is the place Buddhism actually spread in other countries, Central Asia mostly. 30,000 shloks were written by Kashmiris for Buddhism. Then Shaivism. The way we follow Shaivism is very much linked with South Indian part, not the northern Indian part. You see, there is something very beautiful in it. When Islam came here, Islam was not accepted the way it had come, or the way it is in Arab, the way it's in Africa, the way it is in Persia, the way it's in Afghanistan. It was accepted, but 90% of the rituals were at the same time adopted. Yes, if you go deep into the Islamic version which is being practiced in Kashmir, is totally different from rest of the world. Even the Sufism part of Kashmiri Islam is different from Central Asian countries, is different from the rest of the Muslims in my country follow, is different from the Muslims of Pakistan also. It's very strange. You find more than 90% rituals who've been carried forward from Shaivism were adopted in Kashmiri Islam, in Kashmiri Sufism. People going to shrines. You have a very famous shrine here, Khanka. You go there, you will find people doing Islamic things as per the their way of Islam, who try to propagate Puritan Islam, with different philosophy. Is there any example? See, in Islam we have different school of thought, then sects, then subsects. In Sunni Islam in Kashmir, we have Hanafis, we have Atiqadis, then comes Salafis, Jamiat Ahl Hadith. They don't subscribe to these shrines, but these shrines are there for last more than 600 years. Achha. People of every faith, you find a Muslim going there, Muslims from Shias, from Sunnis, Hanafi, Atiqadi, going there, seeking blessings, praying there, doing certain things which, as per their Puritan way of Islam, is not allowed. Shrine worship is not allowed. This is un-Islamic. Shirk, un-Islamic for them. But people are doing. You come with me, it is just half a kilometer from this place. You will find people in hundreds there. You go to Hazrat Bal, you might have seen Hazrat Bal. People in thousands there praying in that shrine. Why? Because this is, again, it was carried forward. These have civilizational links, traditional links, cultural links. So, knowingly, unknowingly, intentionally, unintentionally, this Kashmir changed religion more than 5 times in last 2000 years, but did not change their culture. We are still Kashmiris. Everything, even many things we pray are not in that Puritan way of Islam. They've been adopted. The way we pray, the way after 5-time prayers, people pray in a different way. That's also not in that Puritan way of Islam. That is adopted through our culture.
even in Kashmir, an overwhelming majority celebrate Navroz on 21st of March. Navroz has nothing to do with Islam. Okay. It's a Zoroastrian New Year. Why do people follow it? Yes, if you come, Iranians and many parts in our country also follow this because of that Zoroastrian, influence in our culture. So this is how it is very different. Follow it? Yes, But I mean, Shias would have adopted Iranian. Shias are following it. Kashmiri Hindus are following it. This Navroz, then comes Navre, which we celebrate as Or Kashmiri. Ugadi. Yeah, similarly, yes, I have celebrated Ugadi many a times. Okay. Many things we do are similar. That on Navroz people celebrate it the way they celebrate Eid. Naye kapde, acha khana, akhrot, mithai, celebration, and those singings, folk songs. Many women come together, then do roof, we call that. That Puritan way of Islam condemns, says this is un-Islamic. Why then Muslims follow it here? Because that is again cultural thing which was adopted over the time. Despite being in threat, this thing is still sustaining. That's why I say culture is more important than anything in the world. Okay. Thus my theory proves right. Especially after Napak, Pakistan started showing more interest in your land, things have gone bad to worse. Do you think the current generation is still as radicalized, or are you see signs of change in them, trying to look back at your culture? People like you are there, but probably you are handful, just minuscule. How about the larger population? Do you find any hope in them, or it's going to take a long time? What's your view on the future of Kashmir? And if I may add, do you find any difference between the way the society is behaving? Forget government. The society has behaved prior to Article 370 being abrogated and later to that. Is there any correlation to that? I'm looking at the canvas after Pakistani intervention to what is it now? Very true. But मैं आपको सर 47 में लेके जाऊंगा. 47 में partition was based on that mindset. Jinnah, why did he want a separate country? Because that mindset, Muslim mindset, wanted him to create a different country. 47, this partition was purely based on that religious mindset. हाँ जी ये हिंदू का देश, ये हमारा देश, which was totally wrong. उस वक्त कश्मीरियों ने, they did not choose so-called Islamic Republic of Pakistan. There were two ideas in front of you. There were two ideas in front of the people of subcontinent. People had a choice to join idea of India, which for me is holy. Because that was not based on that religious mindset. That was based on human values. On the other side, Islamic Republic of Pakistan, which failed. Ultimately, it is failing. Even now, it is failing. Yesterday, it failed in that Karachi University. Last month, it failed in Pakistan's so-called parliament. Last month, it failed in Karachi Masjid when more than 350 Shias were killed. It failed in 71 when they killed their own people, more than 27 lakh people in Bangladesh. In 47, many people believed that idea of India will fail. It is so diverse. Correct. It did not fail. Whole world started looking up to us. Whole world is keeping an eye on the idea of India. Whole world has started accepting this idea. Many people from our country, many people from our society, that time said this will fail. It is so fragile. It did not fail. It is more than strong ever. The idea of India's success is Kashmir. Kashmir did not choose that so-called Islamic Republic, despite being majority Muslim. In fact, Jinnah underestimated Kashmir when he said, Kashmir is a blank check in my pocket. I can encash it anytime. He underestimated 5,090-year-old civilization. He underestimated a glorious past of this beautiful land. He underestimated entire Jammu and Kashmir, including Gilgit-Baltistan, Muzaffarabad, which is under their illegal occupation.
So this idea is the answer to everybody and anybody. Yes, there was a very small section of our society during 90s. Let's say 10% of our population. 90s, they got a hand on this Samaj, hand on the institutions. They destroyed this. That 10% is still there. एक तबका होता है समाज में, वो तबका आज भी यहाँ पे है, लेकिन वो तबका आज इसलिए कुछ नहीं कर पाता है. आज यहाँ पे जावेद बेग जैसे कश्मीरी है. आज यहाँ पे कश्मीरियों ने, जो मेरे जनरेशन के कश्मीरी है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा सफ़र किया, आज उन्होंने रियलाइज़ किया नहीं मेरा घर जलाया गया. जलाया किन्होंने? ने पार वाले लोगों ने, और उनका साथ उसी 10% ने दिया. वो 10% कश्मीरियत में बिलीव करने वाले लोग नहीं है, वो 10% इंसानियत में बिलीव करने वाले लोग नहीं है, वो 10% जमहूरियत में बिलीव करने वाले लोग नहीं है. आज की दुनिया में आप देखिए, वो 10% पूरे दुनिया में आइसोलेट हो गए हैं. वो 10% की वजह से पूरे दुनिया में मुसलमानों की छवि खराब हो गई. उस 10% की वजह से पूरे दुनिया में इस्लाम पे बहुत सारे सवाल आ गए. आज के डेट में आप अरब में ही जाइए, आई हैव बीन देयर. वहाँ पे जब कोई नौकरी अरब के मुसलमान को देनी होती है, वो प्रेफरेंस देता है वाइट यूरोपियन को एंड हिंदुस्तानी को, बिकॉज ऑफ द करेक्टर हिंदुस्तानी हैज़, बिकॉज ऑफ द करेक्टर यूरोपियन. और वो लास्ट प्रेफरेंस रखता है सिर्फ ड्राइवर के लिए. पाकिस्तानी मुसलमान, बांग्लादेश, दिस इज अ रियलिटी. मैं बड़ा आई बीन वेरी कैंडिड इन स्पीकिंग लाइक दिस. ये दिस इज अ रियलिटी. आप you can check with the numbers if I am wrong. I work there, I know that. Anybody from my Musliman tabka, my biradari, anybody can rebut me, but come with your facts. This is a fact. एक करेक्टर होना चाहिए इंसान में. I believe in national character. As a Hindustani, as a Kashmiri, I believe in this character. Humanity first, your civilization first, your culture first. Then बाकी चीज़ें, that is your individual choice. Religion is an individual choice. It's a matter of study, matter of research, matter of deep understanding, matter of belief. इन चीज़ों को हमने इतना पोर्ट्रे किया. कश्मीर में भी वही हुआ. 90s में हमारी मस्जिदें जलाई गई, आस्थान जलाई गई, श्राइन जलाई गई. आस्थान में भी तो खुदा का ही नाम लेते थे लोग. मस्जिदों में, हाँ जी ये हमारी मस्जिद हुई तो उसकी मस्जिद गलत हुई. उस माइंडसेट की वजह से हम तबाह हो गए, और हम ऐसे माइंडसेट को यहाँ पे टॉलरेट नहीं कर सकते. आई एम वेरी हैप्पी. मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, दे आर वेरी टॉलरेट, दे अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. हाँ, एक छोटा सा तबका ही अभी, लेकिन एवर इंक्रीजिंग है. उसमें मुसलमान वर्सेस हिंदू नहीं है, उसमें गुड मुसलमान वर्सेस बैड मुसलमान नहीं है, उसमें इंसान वर्सेस हैवान है. अगर मैं बुरा इंसान हूँ, प्लीज़ डोंट लिंक मी टू एनी रिलीजन. अगर मैं अच्छा इंसान हूँ, लिंक मी टू एनी रिलीजन. This is what I believe. This has always been Haywaniyat versus Insaniyat. It shouldn't be like Hinduism versus Islam. No. यार मुझे फ़ख्र है अपने मुल्क पे, अपने हिंदुस्तान पे. I love my India. Even being a Musliman from a conservative Muslim society, this is the land, Hindustan is the land who gave more than 60 crore Muslims to the world. Pakistanis should feel proud of Hindustan. Bangladeshis should feel proud of Hindustan. Afghanistanis should feel proud of Hindustan. इसी मिट्टी में तो वो भी निकले जो आज प्यूरिटन इस्लाम वर्सेस बैड मुसलमान एक नया कंसेप्ट दे रहे हैं कश्मीरी को. 30 साल पहले कश्मीरी मुसलमान को बोला तुम्हारा इस्लाम सही नहीं है, यू फॉलो आवर इस्लाम. और आप देखिए इस सोसाइटी के कितने टुकड़े कर दिए. हर एक मोहल्ले में आपको 5-5 मस्जिदें मिलेगी सर. हर एक मोहल्ले में एक नई सोच का लड़का जो पढ़ा लिखा है, वो कंफ्यूज हो जाता है कि किस वाली मस्जिद में खुदा मिलेगा. दिस इज अ वेरी बर्निंग इशू. तो एक सोसाइटी को डिस्टर्ब करने के लिए एक माइंडसेट को बेस्ड ऑन अ रिलीजन इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें फिर नफरतें आउटकम आई. इतनी नफरतें आई कि हमने हमारे ही लोगों को अलग समझा, हमारे लोगों को घर से निकाला और बाहर से आए हुए इन्फिल्ट्रेटर्स को घर में रखा. This shouldn't have happened. Very unfortunate, but things have changed. I'd ask you about Article 370. देखिए, आर्टिकल एक मुल्क में, एक स्टेट में, एक संविधान में सिर्फ और सिर्फ पब्लिक वेलफेयर के लिए बनते हैं. हमारे मुल्क की होली बुक इज द कॉन्स्टिट्यूशन. ऑल ऑफ अस फॉलो. ब्यूटिफुली रिटन बाय माय गुरु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस सोच से उस संविधान को लिखा,
پوری دنیا اس संविधान پہ نظر رکھی ہوئی ہے. یہ ایک معمولی سی بات نہیں ہے. 140 کروڑ کی آبادی جس میں 19,000 سے زیادہ زبانیں ہیں, الگ الگ کلچر, الگ الگ ایتھنسٹیز, الگ الگ ریس, الگ الگ ٹرائبس ایک ساتھ اس ہولی بک کی وجہ سے ہے. اس میں جتنے آرٹیکلز لکھے گئے وہ پبلک ویلفیئر کے لیے, لوگوں کی سہولیت کے لیے, لوگوں کی خوشنودی کے لیے لکھے گئے. وقتاً فوقتاً دنیا میں چینج آتی ہے, موسم میں چینج آتی ہے. چینج از دا لا آف نیچر. Change is inevitable. It is bound to happen. And nobody on earth can stop change. It's a natural process. Same happened with these articles. The political ecosystem in this part of our country was, formed in such a way, it was only helping a very small section of our society. اب وقت کی ضرورت, اڈاپٹنگ دیٹ چینج فلسفہ, آرٹیکل کا ہونا یہاں کے لوگوں کا ویلفیئر روک رہا تھا, لوگوں کی خوشیوں کو روک رہا تھا. جب آپ کی پبلک کسی چیز سے خوش نہیں ہے, جب پبلک کا ویلفیئر نہیں ہو رہا ہے, جب پوری دنیا ایک ڈائریکشن میں جا رہی ہے اور یہ چھوٹی سی جگہ دوسری ڈائریکشن میں جا رہی ہے, پوری دنیا گلوبلائزیشن کا حصہ بن رہی ہے اور یہ چھوٹی سی جگہ اس گلوبلائزیشن کو نکار کر رہی ہے. آپ اور میں بیٹھ کے ابھی کہیں گے کہ دھوپ نہیں ہے, ابھی کہیں گے دن نہیں ہے, یہ دن رک جائے گا. قدرت تو نہیں رکتی ہے. تو وہ سوچ بدلنے کے لیے اگر یہ چھوٹے سے آرٹیکلز کو کوئی آوشکتا نہیں تھی سماج میں, ان کی وجہ سے بلا نہیں ہو رہا تھا, ان کی وجہ سے ترقی رک رہی تھی, تو میرے حساب سے بہت پہلے ہونا چاہیے تھا. کوئی چیز جس سے آپ کو بلا نہیں ہو رہا ہے, جو آپ کے لیے ایک بس بوجھ ہے, آپ کی ترقی روک رہی ہے, آپ کی خوشیوں کو روک رہی ہے, وائی شوڈ یو اڈاپٹ دیٹ. یہ تو ہمارے سماج نے سمجھ لیا, خاص کر کشمیر کے نوجوانوں کو. دس چینج کریڈٹ گوز ٹو کشمیری سماج, کشمیری سوسائٹی. کشمیر کے نوجوانوں کو یہ کریڈٹ میں دیتا ہوں. کوئی علادین کا چراغ آ کر یہاں پہ کوئی چینج نہیں کیا. کشمیری پیپل ریئلائزڈ, دے اڈاپٹڈ دس چینج. یہ جو آپ کو ماحول دکھ رہا ہے, موسم بھی خوبصورت اور ماحول بھی بڑھیا, this credit should go to Kashmiri people. They accepted this. You see comparative, improvement in law and order. Who will you give this credit to? No Aladdin ka chirag, kisi ke paas nahi hai. Kashmiri people. This society accepted this. Realized the nuksan of last 30 years. اب اس نقصان کی بھرپائی کرنے کے لیے سارے لوگ جڑ گئے ہیں. جس اینڈیور میں ہم جڑے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ امن آئے, خوشحالی, ترقی ہو, ہم ہمارے سویلائزیشن کلچر کو گلوریفائی کریں, ریوائیو کریں, اس میں سارے لوگ شامل ہیں. کوئی سائلنٹلی شامل ہے, کوئی آپ کی طرح زیادہ محنت کرتا ہے, کوئی میری طرح بات کرتا ہے, لکھتا ہے, بٹ ایوری بڈی از بیکمنگ این ایجنٹ ان دس پروسیس آف چینج. So let us give this credit to this society. They accepted it. They wanted the removal of these so-called articles جو کچھ تھے بھی نہیں. ٹوتھ لیس ٹائگر بنائے تھے ہمارے پولیٹیکل سسٹم نے, جو یہاں جموں کشمیر میں پریویلنٹ تھا. آج کی ڈیٹ میں آپ نے کل دیکھا 22,000 کروڑ کے پروجیکٹس ہمارے آنریبل پی ایم صاحب نے یہاں پہ انوگریٹ کیے. یار یو ہیو ٹو ایکسیپٹ دس. یو کی ناٹ لیو ان ڈینائل موڈ. اس سے پہلے مور دین 1 lakh crore budget was given to Jammu and Kashmir for tourism, education, health sector, power projects, rail اور انڈسٹریز کے لیے. You have to accept this. آپ انسانیت کے اصولوں کو تو نہیں نکار سکتے. جو اچھا ہوا we have to accept this. اس میں there is no ifs and buts and there is no need of politics to be played. Reality is reality. دن ہے ابھی تو دن ہی ہے. ہم اس کو بادشاہ ایک زمانے میں کسی جگہ پہ کہتا تھا کہ ابھی رات ہے, تو سارے لوگ کہتے تھے ہاں جی رات ہے, بٹ رات اس کے کہنے سے نہیں آتی ہے نا. اگر کوئی آج کے ڈیٹ میں بھی نیگیٹیوٹی اسپریڈ کر رہا ہے, ایک نیگیٹیو مائنڈ سیٹ لے کر لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کر رہا ہے, وائی آر دے فیلنگ؟ بیکاز ریئلٹی از اے ریئلٹی. اور سچائی کے کہنے کے لیے آپ کو راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے. میرے حساب سے ایک احساس کی ضرورت ہے, زندہ ضمیر کی ضرورت ہے, ایک اچھی سوچ کی ضرورت ہے, ایک خوددار پرسنالٹی کی ضرورت ہے. ہاں جی یہ سچ ہے تو سچ ہے, جو چیز جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہے, جو غلط ہے وہ غلط ہے. اگر پوری دنیا کسی غلط چیز کو صحیح مانے گی, وہ چیز صحیح نہیں ہوتی نا. اگر پوری دنیا کسی صحیح چیز کو صحیح نہیں مانے گی, دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ صحیح نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ 3 سال سے یہاں مائنڈ سیٹ میں بہت تبدیلی آئی, بیہیویئر میں چینج آئی. 22,000 کروڑ کے جو کل پروجیکٹ انوگریٹ ہوئے وہ تو 70 سال پہلے ہونے چاہیے تھے.
آپ کے جموں اور کشمیر کا جو بیچ کا راستہ ہے دیٹس ان شیمبلز ڈپلیٹڈ کنڈیشن میں ہے. 2 گھنٹے کا راستہ آپ کے جموں اور کشمیر کا ہے, اس میں آپ کو 24 گھنٹے لگتے تھے. سو ایکسیپٹ دیٹ. So, do you have any appeal to the New Delhi and the establishment or rest of the country? بالکل ایک دل کی آہ ہے, فریاد ہے. وہ فریاد یہ ہے کہ نئی دلی سے جو غلطیاں ابھی تک ہوئی, میں بار بار کہتا ہوں ہمارے سوسائٹی سے غلطی ہوئی. 90s میں کشمیری مسلمان میجورٹی نے کشمیری پنڈتوں کو نہیں مارا, لیکن ہاں جن ایلیمنٹس نے مارا وہ بدقسمتی سے ہمارے ہی سماج میں سے تھے. کشمیری پنڈت اپنی جان اور عزت بچانے کے لیے بے گھر ہو گئے, اور ابھی تک 30-35 سال ہوئے, ابھی تک وہ واپس نہیں آئے. ایک سیاست کھیلنا ایک الگ بات ہوتی ہے, پھر دل سے کسی کے درد کو سمجھ کے ان کے لیے دل سے کام کرنا, دیٹ از آلسو سیاست. لیکن وہ عبادت والی سیاست ہے, وہ ابھی تک مجھے دیکھنے کو نہیں ملی. میرے گھر کے لوگ جگتی کیمپ میں مسافر کی زندگی گزارتے ہیں. میرے بیروا میں 50 مسلمان گاؤں ہیں, بڑے آباد ہے. 4-5 سکھ گاؤں ہیں, بڑے آباد ہے. لیکن 1-2 کشمیری پنڈت گاؤں ہیں, وہ کھنڈرات ہے. وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. میرا ضمیر مجھے بار بار کہتا ہے جاوید تمہارا گھر تو بڑا خوبصورت ہے, وہ تمہارے بھائی کا گھر سامنے ہے, وہ کھنڈرات ہے. وہ میرے سے برداشت نہیں ہوتا. اس میں نئی دلی کہیں نہ کہیں ابھی تک فیل ہوئی. آج ہمارے آنریبل پی ایم صاحب کے پاس ایک اسٹرانگ مینڈیٹ ہے. 75 سال میں اتنا اسٹرانگ مینڈیٹ کسی کے پاس نہیں آیا. اتنے پاورفل پی ایم کوئی ابھی تک نہیں بنے. پولیٹیکل ڈفرینسز ہو سکتی ہے, آئیڈیولوجیکل ڈفرینسز ہو سکتی ہے. میں ان کی پارٹی کے مینیفیسٹو کو نہیں مانوں گا, لیکن ہی از مائی آنریبل پی ایم. ہی از دا آنریبل پی ایم آف 135-40 کروڑ. ان کے پاس ایک مینڈیٹ ہے, اوپر والا بھی ان کی مدد کرے گا اگر وہ جموں کشمیر کے عوام کی, بالخصوص وادی کشمیر کے عوام کی مدد کریں گے ہر ایک لحاظ سے. کشمیری پنڈتس کو واپس لائیں, ان کو اپنے گھروں میں بسائیں. یہاں سیکیورٹی کا ماحول صحیح ہوا ہے, بہتر ہوا ہے, لیکن انسیکیورٹی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. وہ انسیکیورٹیز ختم کرنی ہے. گورنمنٹ کے پاس پاور ہوتا ہے, گورنمنٹ نیکسٹ ٹو نن ہوتا ہے. آپ اور ہم انٹلیکچولی بات کر سکتے ہیں, پرستاؤ دے سکتے ہیں, الٹیمیٹلی ان کو کرنا ہے. کشمیری نوجوان کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے ہمیں. ایک ہی پہلو کو ہم سمجھتے ہیں. دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ کشمیری نوجوان کے پاس بہت ہی کم ایونیوز ہے روزگار کے. کشمیری نوجوان کے پاس بہت کم راستے ہیں زندگی بہتر چوز کرنے کے. وہ راستے اور بڑھائیں, ایونیوز اور بڑھائیں. ایک بڑے پیمانے پہ امپلائمنٹ پیکیج کشمیری نوجوانوں کو دے. وکاس ہو رہا ہے, ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ بہت آ گئے ہیں, اور اس میں لانے کی ضرورت ہے. ابھی حال ہی میں گلف کنٹریز نے یہاں پہ انویسٹ کرنا سٹارٹ کیا. سوسائٹی ہیز ریسیوڈ اٹ ویری ویل. میں تو ایک ممبر ہوں سوسائٹی کا. آئی ایم ٹاکنگ فرام دی پرزم آف ممبر آف دس سوسائٹی. انویسٹمنٹ اور ہونی چاہیے, لوکل انڈسٹریز کو گروتھ ملنی چاہیے. یہاں ایجوکیشن سیکٹر کو 30 سال تباہ کر دیا گیا. یس, ایجوکیشن, ہیلتھ سیکٹر, ٹورزم سیکٹر, لوکل انڈسٹری اس کو ہمیں نیکسٹ لیول پہ لے کے جانا ہے. لوکل انڈسٹری یہاں پہ ہینڈی کرافٹس ہے, فروٹ انڈسٹری ہے آپ کی. آپ نے اس میں انٹرنیشنل مائنڈ سیٹ کو, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو نیکسٹ لیول پہ لانا ہے. اسی طرح کشمیری نوجوان یہاں پہ سننے میں آیا, آئی ڈونٹ ہیو این آتھینٹک اسٹڈی ود می, لیکن سننے میں آیا کہ جموں کشمیر, چناب اور پیر پنچال میں 10 لاکھ سے زیادہ گریجویٹس آپ کے پاس ہیں جو آڈ جابس کرتے ہیں یا کچھ نہیں کرتے ہیں. اس 10 لاکھ نوجوان کے لیے آپ کو نئی دلی کو سیریسلی سوچنا ہے. جس طرح پچھلے 3 سال سے یہاں یونین منسٹر صاحبان آئے, یہاں کے پبلک کے ساتھ بات کی 1 to 1, جو پہلے نہیں ہوتا تھا. پہلے ایک چھوٹا سا طبقہ یہاں پہ, جو جسے ہم ایلیٹ طبقہ کہتے ہیں, یا میں انہیں فرسٹ اور پرائمری پولیٹیکل بینیفیشریز کہتا ہوں, بس انہی کو ایکسیس ہوتا تھا, ان کے بچوں کو ایکسیس ہوتا تھا. آج آپ کو کرنا سے, اننت ناگ سے, شپیاں کے چھوٹے گاؤں سے, بیروا سے چھوٹے نوجوان, پڑھے لکھے نوجوان آپ کے, یا پھر جو جنہیں کم پڑھا لکھا ہوگا, آپ کے پی ایم صاحب کے ساتھ مل سکتے ہیں, ہوم منسٹر صاحب یا پھر ڈیفنس منسٹر صاحب کے ساتھ مل سکتے ہیں. آئی میٹ مور دین 15 آنریبل منسٹرز. میں نے اپنے پرستاؤ دیے جس میں بہت ساری چیزوں پہ کام ہوا. بنیادی ڈھانچہ یہاں پہ 30 سال سے تباہ ہوا. بیسک انفراسٹرکچر کو آپ نے اس اسٹینڈرڈ سے تعمیر کرنا ہے جس میں آپ کل کشمیر کو یو کین سیل اٹ لائک ڈیووس آف ڈاووس ٹائپ آپ سیل کر سکتے ہو انٹرنیشنل مارکیٹ میں.
کشمیر ہیز دیٹ پوٹینشیل. جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے ٹورزم منسٹری کے ساتھ ساتھ یاترا منسٹری. کشمیر میں آپ کو عقیدت کی اتنی جگہیں ہیں, آپ یقین مانیے 5 سال میں کشمیر کی تقدیر بدل سکتی ہے. اور کشمیریوں نے یہ ریئلائز کیا. ابھی حال ہی میں میرے ہی ہوم ٹاؤن میں نگر کیرتن شفٹ کیا جا رہا تھا. اس مقدس کتاب کے لیے کشمیری مسلمان جو مسجد سے نکلے انہوں نے پھول برسائے, گرو گرانتھ صاحب کو ویلکم کرنے کے لیے پھول برسائے. یہ دس از آن ریکارڈ, میں ہوا میں کوئی بات نہیں کر رہا ہوں. کشمیری مسلمانوں نے جوس, پانی, کھجور, مٹھائیاں کشمیری سکھوں کو یا باقی جگہوں سے جو سکھ آئے تھے, دربار صاحب سے جو سنت جی آئے تھے, ان کو سواگت کیا. جس طرح ابھینو گپت آچاریہ کی جگہ پہ کوئی جاتا ہے تو کشمیری مسلمان انہیں پانی آفر کرتے ہیں, ان کو ہاتھ پکڑ کر اس پہاڑی کی اونچائی پہ پہنچاتے ہیں. دس از دا چینجڈ کشمیر. اس چینج کو آپ سیریسلی لے لیں. نئی دلی کو چاہیے کہ آج کے ڈیٹ میں کشمیر کو وہ ایز اے ٹیریٹری نہیں, جو اس سے پہلے سرکاری تھی وہ کشمیر کو ایز اے ٹیریٹری ٹریٹ کرتے تھے. میں بار بار کہتا ہوں یہ کشمیر ہندوستان کے ساتھ نہیں بلکہ ہندوستان کشمیر کے ساتھ ہے. دس شوڈ بی دا نیو سلوگن. ایسے جیسے بہت سارے دوست مجھے کہتے ہیں کشمیری پنڈت, میں کہتا ہوں یہ پنڈت مسلمان کاٹیے آپ. کشمیری مینس کشمیری, تاملین مینس تاملین, تیلگو مینس تیلگو, آسامی مینس آسامی. الگ الگ سوچ کے ہیں بٹ وی آر living in that beautiful idea, that is idea of India. اس میں مجھے لگتا ہے نئی دلی کو کشمیر کو اسپیشلی ٹریٹ کرنا ہے. 30 سال تو کشمیر میں نقصان ہوا, اس نقصان کی بھرپائی کرنے کے لیے باقی ریاستیں جو ہمارے ملک کی ہے, باقی یونین ٹیریٹریز جو ہے, وہ سب مل کر کشمیر کے وکاس میں جڑ جائے. کشمیر کو ہم انٹرنیشنل لیول پہ لے سکتے ہیں اور کشمیری نوجوانوں کے لیے ہمیں ایک بہت بڑا پیکیج لانا ہے اور ایک گرینڈ پولیٹیکل انیشیٹو کی ضرورت ہے جس سے پولیٹیکل پروسیس پھر سے سٹارٹ ہو جائے. کیونکہ لوک تنتر میں, ڈیموکریسی میں سب سے بڑی ہولی انسٹیٹیوشن پالیٹکس ہوتی ہے اور پالیٹکس کا سب سے بڑا تہوار الیکشن ہوتا ہے. الیکشن ہو جانا چاہیے, ایکسکیوز می, ایک الیکٹڈ پاپولر گورنمنٹ آنی چاہیے. لوگوں کے مسئلے مسائل ہے وہ اپنے حساب سے اپنے ریپرزنٹیٹیو کے پاس جاتے ہیں. بیوروکریسی زیادہ دیر تک چیزوں کو نہیں سنبھال پاتی. ایک بیوروکریسی میں ایک ڈسگرنٹلمنٹ بڑھ جاتی ہے, ایلینیشن کے بڑھنے کی ایک آوشکتا ہوتی ہے. تو اس حساب سے مجھے لگتا ہے ایک گرینڈ پولیٹیکل انیشیٹو کی ضرورت ہے. جب بھی کوئی چینج آتی ہے کسی ملک میں, کسی ریاست میں, کسی صوبے میں, اس چینج کے بعد امیڈیٹلی آپ کو ایک اکوموڈیٹیو پولیٹیکل گرینڈ انیشیٹو لانچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, جو ابھی تک یہاں پہ نہیں ہوا. یہ میری ایک گزارش ہے ہمارے آنریبل پی ایم صاحب سے, ہمارے آنریبل ہوم منسٹر صاحب سے, کہ وہ کشمیر زیادہ آئیں, کشمیریوں سے زیادہ انٹریکشن کریں. ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ پنپ رہا ہے یہاں پہ, اس پازیٹیو مائنڈ سیٹ کو کانفیڈنس میں لے کر یہاں کے نئے کشمیر کے اس خواب کو تعبیر کریں. Briefly, if you could give me your views on should we ever take back POJK or Gilgit-Baltistan, because there are two versions to it. One, they say it is our legal territory, so we should take it back. There are no ifs and buts. Another view is it's been so radicalized in the last 70 years. You don't want more radicalization to eat up into our roots in the current territories which we are now holding. So these two views are there. What are your views on it? Should we take them back, or if we do, what are the conditions on which we should take back, or what are your views on it? Very important question, I think, of this session. See, ہمارے بزرگوں نے یونین آف انڈیا کے ساتھ الحاق کیا, ہمارے بزرگوں نے 75 میں. تو ہمارا جو الحاق یونین آف انڈیا کے ساتھ ہے, دیٹ از جینیون, لیگل اینڈ آتھینٹک. اب طاقت کی بنیاد پہ آپ کی یہ گڈی ہے سر, میں ابھی اس گڈی کو نکال دوں گا بندوق کی نوک پہ. یہ گڑی میں لگا سکتا ہوں, لیکن کیا یہ گڑی میری ہوئی؟ POJK چاہے پاکستان کتنے بھی کلیمز کرے, چاہے وہ گلگت بلتستان کو 5th پروونس کیوں نہ بنائے, چاہے وہ وہاں کے ڈیموگرافک چینج کیوں نہ کرے, چاہے وہ وداؤٹ بلوچ سی پیک کے آڑ میں اس ٹیریٹری کو چائنا کو دے دے, لیکن حقیقت نہیں بدلے گی. ان کے ناجائز قبضے سے وہ چیز, وہ تو جائز ہے لیکن ان کا قبضہ ناجائز ہے. جو POJK ہے وہ جائز ہے, وہ تو ہمارا حصہ ہے.
لیکن پاکستان کے ناجائز قبضے سے وہ ان کی جائز سمپتی نہیں ہوئی. تواریخ گواہ ہے جس جگہ پہ ایلیگل قبضہ ہوا ہے ابھی تک وہ زیادہ دیر تک ٹکا نہیں, بلکہ اس سے تو وہ حکومتیں ہی پھر زمین بوس ہو گئی. پاکستان نے 47 میں جس طریقے سے اس حصے پہ ناجائز قبضہ جما لیا, اس سے حقیقت تو نہیں بدلے گی, بلکہ ہمارے بزرگوں نے الحاق یونین آف انڈیا کے ساتھ کیا ہے, اس بیوٹیفل آئیڈیا کے ساتھ جسے ہم آئیڈیا آف انڈیا کہتے ہیں. تو یہ ایک نہ ایک دن انہیں خود ہی چھوڑنا پڑے گا. اگر وہ تہذیب یافتہ قوم بنے گی, وہ خود بخود یہ ریئلائز کر کے وہاں کے عوام کے ساتھ جو وہ آج کی ڈیٹ میں ظلم اور جبر کرتے ہیں, جس حساب سے انہوں نے گلگت بلتستان کی ڈیموگرافی چینج کی, دیٹ واز شیعہ میجورٹی ایریا, ناؤ شیعز آر ان منورٹی, لیٹس ایکسیپٹ دس. اسی طرح دے ہیو ٹو لیو, یا پھر ہماری گورنمنٹ کو اس میں ہمارے بزرگوں نے الحاق کیا ہے پورے جموں کشمیر کا یونین آف انڈیا کے ساتھ. اب ہمارے ملک کی ساری لیڈرشپ کو ہمارے ساتھ بیٹھنا ہے, پھر ہمارے اس حصے کو ہمارے ملک کے ساتھ جوڑنا ہے. اس کے لیے سیریسلی سوچنا ہے. ڈپلومیٹک ویز واٹ آئی انڈورس. آئی ول نیور آئی ول بی دا لاسٹ پرسن ٹو گو ود این گن والی آپشن کے ساتھ. آئی ول بی دا لاسٹ پرسن آن ارتھ ہو ول گو بائی ٹینکس اینڈ گنز. میں ڈپلومیٹک طریقے میں یقین رکھتا ہوں, اور ایک طبقہ ہے پاکستان میں ہو ریئلائز دس, جو وہاں پہ گلگت بلتستان, مظفر آباد یا بلوچ میں ہو رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ, جس طریقے سے انہیں ڈس ایمپاور کیا گیا پولیٹیکلی, سوشلی, یا پھر وہاں کے ایڈمنسٹریشن میں ان کو سیکنڈ کلاس طریقے سے دیکھا جاتا ہے. لیٹر اور سونر دے ول ریئلائز. اور پوری دنیا کو بھی, جو دنیا کے سپر پاورز ہے, یو این کو سمجھنا چاہیے کہ ایک ایلیگل طریقے سے ایک ہمارے حصے کو انہوں نے پکڑ کے رکھا ہے. دے شوڈ پٹ مور پریشر آن دیم. ابھی وہ گرے لسٹ میں ہے FATF کے, مجھے لگتا ہے وہ بلیک لسٹ میں آ جائیں گے if they don't understand this. Wonderful, wonderful. Really, thank you very much, Javed ji. I can see a positive hope in your eyes and a sense of responsibility in your thoughts. It definitely it'll get into the people's minds, and then definitely we'll see a positive change in very recent times. Thank you very much, sir. Thank you very much. Please subscribe to Nationalist Hub English channel for more interesting videos, and don't forget to like and share this video. Nationalist Hub, it's a news revolution.